بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب العيدين. عیدین تثنیہ ہے عید کی، تو دونوں عیدوں کی نماز کا بیان. تثنیہ ہے تو صلاۃ العیدین کا مطلب ہے دونوں عیدوں کی نماز کا بیان. دونوں عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا بیان. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جو 2 رکعت خاص طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، جس کو عید کی نماز کہتے ہیں. تو یہ عید کی نماز احناف کے نزدیک واجب ہے. دیگر ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک عید کی جو نماز ہے، چاہے عید الفطر کی ہے یا عید الاضحیٰ کی، وہ سنت مؤکدہ ہے ان کے نزدیک. الفصل الاول. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے. سب سے پہلا کام جو عید کے دن نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ تھی نماز. عید کے دن سب سے پہلے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. ثم ينصرف، پھر جب نماز سے واپس لوٹ کر آتے، فیقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، تو جب نماز پڑھ کے واپس آتے تھے یعنی منبر کی طرف، کیونکہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو منبر کی طرف آتے تھے دوبارہ اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ اسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تھے جس طرح نماز ختم کرنے کے بعد صفوں میں بیٹھے رہتے تھے اپنی حالت پر، اور نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اس خطبے میں فیعظہم، نبی علیہ السلام ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. ویوصیہم، اور ان کو وصیت کرتے تھے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی. ویأمرہم، اور اللہ اور نبی علیہ السلام مختلف کاموں کا حکم ان کو دیا کرتے تھے، اس میں جیسے جہاد وغیرہ اور دیگر نماز وغیرہ پڑھنے کا. وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. یأمرہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی لشکر بھیجنا ہوتا یا اس کو روانہ کرنا ہوتا تو اس کا حکم دے دیتے کہ یہاں سے اب لشکر روانہ ہو جائے. اسی طرح ان کان یرید ان یقع بعثا قطعہ، اگر لوگوں کے معاملات اور مقدمات میں کچھ حکم دینا ہوتا تو وہ حکم بھی دے دیا کرتے تھے. او یأمر بشیء امر به، اسی طرح کوئی اور بات کرنی ہوتی لوگوں سے تو وہ بھی خطبے میں فرما دیا کرتے تھے. ثم ینصرف، ان تمام کاموں سے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد پھر نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے تھے، یعنی واپس گھر تشریف لے آتے تھے. متفق علیہ. تو عید کے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا تو یہ ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور عید کی جو نماز ہے وہ واجب ہے. تو اس کے بعد پھر گھر لوٹا جائے. پھر باقی دیگر امور جو ہے، چھوٹی عید ہے تو رشتہ داروں وغیرہ سے ملنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یا گھر پر آئے تو ان کے استقبال کرے. بڑی عید ہے تو قربانی کی تیاری کرے فوراً عید کے بعد. وعن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرہ ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز 1 یا 2 مرتبہ نہیں پڑھی، یعنی کئی مرتبہ پڑھی ہے،
بغیر آذان ولا اقامہ، بغیر آذان اور اقامت کے، رواہ مسلم۔ تو عید کی نماز کے لیے نہ آذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات عیدین کی نمازیں، یعنی دونوں عیدوں کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہی سنت ہے۔ وسئل ابن عباس اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید قال نعم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ کبھی عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، نماز پڑھائی، ثم خطبہ، پھر نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، ولم یذکر آذانا ولا اقامہ، اور ابن عباس نے عید کی نماز میں اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، یعنی نماز پڑھائی، خطبہ دیا اور اذان اور اقامت کو انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت اس میں نہیں ہے، اور خطبہ بھی نماز کے بعد ہے۔ ثم اتى النساء، پھر عورتیں آئی نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی عید کی نماز اور خطبہ جب دے دیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، تو پھر عورتیں آئی۔ فوعظہن وذکرہن، نبی علیہ السلام نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور اسی طرح ان کو اللہ کی یاد دلائی، جنت اور جہنم کی یاد دلائی۔ وامرہن بصدقہ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فرأیتہن یہوین الی آذانہن وحلوقہن یدفعن الی البلال ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ، فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کانوں اور گلوں کی طرف، یعنی جب نبی علیہ السلام نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے کانوں اور ان کے گلوں کی طرف گئے۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے جو کانوں میں یا گلوں میں زیور پہنا ہوا تھا وہ اتار رہی تھی صدقہ کرنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ ان کے کانوں اور گلوں کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی زیور اتارنے کے لیے۔ یدفعن الی بلال، اور وہ زیور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہی تھی تمام عورتیں۔ ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ، حضرت بلال کو اس لیے دے رہی تھی تاکہ حضرت بلال ان زیورات کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اپنے گھر تشریف لے گئے، ہوا و بلال الی بیتہ، اپنے گھر تشریف لے گئے، تو پھر زیورات بعد میں تقسیم کی انہوں نے، متفق علیہ۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم يصل قبلہما ولا بعدہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی عید کی 2 رکعت نماز پڑھی، نہ عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھی اور نہ عید کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے کوئی نماز پڑھی۔ تو عید کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض فقہا نے لکھا ہے، غالباً احناف کے نزدیک یہ ہے کہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں نوافل، لیکن مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد، متفق علیہ۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا ان نخرج الحجز یوم العیدین، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم
عیدین کے دن یعنی چھوٹی اور بڑی عید کے دن ان عورتوں کو بھی جو حیض میں ہے، جو عورتیں جن عورتوں کے حیض کے دن چل رہے ہیں، ان عورتوں کو بھی ہم گھروں سے نکال کر عیدگاہ کی طرف لے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا کہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے دن میں حیض والی عورتوں کو بھی، کیونکہ باقی عورتیں تو جاتی تھی لیکن حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کر جاؤں۔ وذوات الخدر، اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جو پردہ نشین ہو، تو حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو جو گھروں سے نہیں نکلتی تھی ان کو بھی لے کر جاؤں۔ یہ ساری کی ساری عورتیں پردے میں جاتی تھی، عیدگاہ کے باہر ہی بیٹھتی تھی یا ایک طرف ایک سائڈ پر یہ بیٹھ جاتی تھی۔ فیشہدون جماعت المسلمین ودعوتہم، تو یہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوتی تھی اور دعا میں شریک ہوتی تھی۔ تو عورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتی تھی اور اسی طرح دعا میں بھی شریک ہو جاتی تھی۔ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّزُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، لیکن جو عورتیں حیض والی ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے سے الگ بیٹھی ہوتی تھی، یعنی وہ مصلی سے عیدگاہ سے ہٹ کر بیٹھ جاتی تھی، جہاں پر نماز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پر وہ نہیں ہوتی تھی، وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتی تھی، وہ صرف دعا میں شریک ہوتی تھی۔ قالت امرات یا رسول اللہ احداہن لیس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے، ہم میں سے ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے جس کے پاس چادر نہ ہو، کیونکہ غربت کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس عورت کے پاس چادر ہی نہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے پردہ کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ گھر میں ہی رہے کہ وہ بھی عیدگاہ حاضر ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فرمایا کہ اس کے ساتھ والی عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لے یا اپنی چادر اسے بھی اڑا دے، یعنی اپنی چادر میں اس کو بھی لپیٹ لے تاکہ دونوں کا پردہ ایک ہی چادر میں ہو جائے اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا میں حاضر ہو۔ لیکن آج کل کے دور اور اس فتنوں کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کا جمعے یا عیدین کے اجتماع میں یا عیدگاہ میں حاضر ہونا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں عورتوں کا آنا یہ مکروہ ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر دخل علیها وعندها جاریتان فی ایام مینا تدفان وتزربان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایام مینا میں، یعنی ان دنوں میں جن دنوں میں حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں، ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے، یعنی میرے والد میرے پاس تشریف لائے، اور اس وقت دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی جو دف بجا رہی تھی، یعنی انصار کی دو بچیاں بیٹھی تھی وہ دف بجا رہی تھی، اس لیے کہ انصار کو اس کا بہت شوق تھا۔ وفی روایت تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ لڑکیاں اشعار گا رہی تھی، اشعار گنگنا رہی تھی جو انصار نے بعاث کی جنگ کے متعلق کہے تھے۔ والنبی متغش بثوبہ،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور وہ لڑکیاں اشعار گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فانتہرہما ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان لڑکیوں کو ڈانٹنے لگے۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہی، نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ فقال دعاہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، فإنها ایام العید، فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے۔ تو ویسے تو اسلام میں دف وغیرہ بجانا یا گنگنانا یہ درست نہیں ہے، لیکن خوشی کے موقع پر اجازت دی ہے، دف کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو میوزک وغیرہ کے آلات ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو دف کی اجازت ہے صرف خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر۔ تو عید کا دن تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دیں، عید کا دن ہے آج۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ یا ابا بکر ان لکل قوم عید عیدا وہذا عیدنا، ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، متفق علیہ۔ چونکہ ایام ضحیٰ چل رہے تھے، بڑی عید کا دن تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو یوم الفطر حتى يأکل تمرات ويأکلهن وطرا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عید الفطر کے دن صبح صبح کھجور کھایا کرتے تھے اور تاک کھجورے کھاتے تھے، یعنی 1 3 5 7 اس طرح تاک کھاتے تھے، 2 4 6 اس طرح نہیں کھاتے تھے، رواہ البخاری۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریقہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا روز ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں فرق کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور پھر دوسرے راستے سے آتے، اسی راستے سے نہیں آتے جس راستے سے گئے ہوتے۔ وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم النحر فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے دن، فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور پھر ہم لوٹیں گے اور پھر ہم قربانی کریں گے۔ تو جس شخص نے یہ کر لیا، یعنی نماز پڑھی اور پھر قربانی کی، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، یعنی اس کو سنت کا ثواب مل گیا، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو شاة لحم عجله لاهله ليس النسك في شيء، فرمایا کہ جو شخص ہماری نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے تو یہ ایک بکری کا گوشت ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلتی ذبح کر دیا ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ یعنی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو صرف گوشت ہی مل جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بکری ذبح کی ہے اور گوشت ان کو کھلا رہا ہے، باقی قربانی نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری قربانی سے پہلے، نماز سے پہلے قربانی کر لے تو یہ ایک بکری کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلتی ذبح کر دی ہے، اس سے قربانی نہیں ہوگی، متفق علیہ۔ وعن جندب بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، کیونکہ وہ تو ہوئی نہیں، اب اس کو چاہیے کہ دوسری قربانی کرے۔ ومن لم يذبح حتى صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جو شخص
ہمارے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر قربانی کر لے. یعنی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن جو نماز سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ قربانی کرے گا. متفق علیہ. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی ہے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے تو اس نے اپنے ذات کے لیے کی. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه وقد اصاب سنت المسلمین. اور جو شخص نماز کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کے سنت طریقے کو پا لیا ہے. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذبح وينحر بالمصلى. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح بھی کرتے تھے اور نحر بھی کرتے تھے عیدگاہ ہی میں. عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، پھر وہیں پر اگر گائیں بکری وغیرہ یہ جانور ہوتے تو ان کو ذبح کرتے تھے کیونکہ ان کو ذبح کرنا سنت ہے. اور اونٹ وغیرہ ہوتا تو ان کو نہر کرتے تھے. نہر کہتے ہیں کہ ان کے بائیں سینے کے پاس خنجر مارا جائے، تلوار ماری جائے، چاقو مارا جائے جس سے اس کا خون بہتا ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں. وہ کھڑے کھڑے ہی ان کے بائیں سینے میں جو ہے خنجر مارا جاتا ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں. الفصل الثانی. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے سال میں 2 دن کھیلا کرتے تھے، لہو و لعب کرتے تھے، یعنی خوشیاں مناتے تھے. سال میں 2 دن انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، ان 2 دنوں میں وہ خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے تھے، کھیل کود میں مشغول رہتے تھے. فقال ما هذان اليومان. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 2 دنوں کی کیا خاصیت ہے؟ یہ 2 دن جو ہے یہ یوم النیروز اور یوم المہرجان، یہ سورج کے حساب سے انہوں نے کوئی دن مقرر کیے تھے جو آتش پرستوں کے عید کا دن تھا، اس دن یہ بھی عید مناتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 2 دنوں کی کیا خاصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان 2 دنوں میں زمانہ جاہلیت میں خوشیاں مناتے تھے تو اس لیے ہم اب بھی ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدأ لكم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن مقرر کر دیے ہیں اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہے. تو ان 2 دنوں کے بدلے میں اب تم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن خوشیاں منایا کرو. رواہ ابو داؤد. وعن بریدہ رضی اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عید کے 2 ہی دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. بعض لوگوں نے جو تیسری عید نکالی ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے. وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عید الفطر کے دن گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے تو کچھ نہ کھاتے تھے. رواہ ترمذی و ابن ماجہ والدارمی. اس لیے کہ عید الفطر کے دن میٹھا کھانا سنت ہے نماز میں جانے سے پہلے، اور عید الفطر کے دن سنت یہ ہے کہ نماز پڑھ کے واپس آ کر قربانی کرے اور پھر قربانی کا گوشت کھائے سب سے پہلے، تو یہ سنت ہے. تیسری عید کے متعلق جو پیچھے بات ہوئی تو یہ عید میلاد النبی وغیرہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. باقی موقع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ اس پر بات کرے، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت تفصیل طلب بات ہے، وہ بہت سے دلائل ہے، بہت سی رد اور تردید کی نوبت اس میں آئے گی. اس لیے صرف اتنا سمجھ دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے 2 دن ہے عید کے،
یہ 2 دن خوشیاں منائے، اس کے علاوہ باقی جو دن صحابہ یا اہل مدینہ خوشیاں مناتے تھے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے 2 دن مقرر کیے اور باقی دنوں کو رد کر دیا، تو اب کوئی تیسرا دن ایسا نہیں ہے جس کو ہم خود عید قرار دے دیں، اس لیے کہ عید اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں کسی دن کو، اور نبی علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ دن اللہ نے مقرر کیے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، لیکن بتایا نبی علیہ السلام نے، تو کسی دن کو عید قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کام کرنا شروع کر دے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مقابل بن رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح دنوں کو اپنی مرضی سے عید قرار دے رہا ہے، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑے ہونے کا یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة۔ حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دونوں عیدوں کے دن پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں قرات سے پہلے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو اس حدیث میں پہلے رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے ہیں یہ تکبیریں۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں ہیں زائد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں ہیں لیکن قرات کے بعد ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کے متعلق باقی احادیث پہلے آ جائیں۔ وعن جعفر بن محمد مرسلا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر کبروا فی العیدین والاستسقاء 7 و5 وصلوا قبل الخطبة وجہروا بالقراءة رواہ الشافعی۔ حضرت جابر بن محمد سے مرسلن روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر نے دونوں عیدوں میں اور استسقاء کی نماز میں 7 تکبیریں کہی، یعنی 7 زائد تکبیریں کہی، اور 5 تکبیریں کہی، یعنی پہلی رکعت میں 7 دوسری میں 5، اور یہ نمازیں، یہ تینوں نمازیں انہوں نے خطبے سے پہلے پڑھی ہے اور قرات بلند آواز سے کی ہے ان نمازوں میں، رواہ الشافعی۔ باقی چیزوں میں تو ہمارا امام شافعی سے اتفاق ہے، لیکن صرف تکبیروں میں اتفاق نہیں ہے۔ وعن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت ابا موسیٰ وحذیفة کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن نماز میں کتنی تکبیریں کہا کرتے تھے؟ فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرات علی الجنائز فقال حذیفہ صدقہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، جیسے کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، اس طرح عید کے دن بھی ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ صدقہ، ابو موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں، رواہ ابو داود۔ تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے 1 تکبیر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں، پہلی رکعت میں تو 4 ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب قرات ختم کرتے تھے تو 3 تکبیریں زائد کہا کرتے تھے، اور پھر رکوع کی جو تکبیر ہے وہ ساتھ ملا لے تو 4 تکبیریں۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، یعنی احناف کی دلیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور اس کی تصدیق ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رازدار رسول ہے انہوں نے خود کی۔ ابو موسیٰ نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی کہ ہاں یہ بالکل درست بات ہے۔ وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوّل یوم العید قوسا فخطب علیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ
عید کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمان پیش کی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی کمان کو نیچے ٹیکا اور کمان پر آپ نے سہارا رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس طرح عصا وغیرہ سے سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح نبی علیہ السلام نے کمان کے ذریعے سہارا لیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ رواه ابو داود وعن العطاء مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا۔ حضرت عطا سے مرسلن روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے پیچھے ایک بات رہ گئی، وہ ذہن نشین کر لے کہ جو تکبیروں کے بارے میں امام شافعی اور ہمارا اختلاف تھا کہ وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے ہیں، اور ان کی احادیث ذکر ہوئی، اور پھر بعد میں احناف کی دلیل بھی آئی کہ جس میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں کا ذکر تھا، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی رکعت میں 4 اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ دوسری رکعت میں 4 تکبیریں۔ تو بات یہ ہے کہ احناف کی جو یہ دلیل ہے، اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختیار کیا ہے، یہی ان کا مسلک ہے اور احناف انہی کی فقہ پر چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احناف کی جو حدیث ہے، جو دلیل ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں، جو ان کی احادیث ہے جن سے 7 یا 5 تکبیریں ثابت ہوتی ہے، ان کے اسانید میں بہت زیادہ اعتراضات ہے اور ضعیف قرار دیا ہے بعض علماء نے ان اسانید کو۔ اس وجہ سے استدلال کے اعتبار سے وہ حدیث احناف کی حدیث کے مد مقابل نہیں ہے، اس لیے احناف کا مسلک راجح ہے، اور ہم فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں ہیں زائد، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد زائد، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں رکوع کرنے سے پہلے۔ وعن جابر، اس سے پہلے عطا کی حدیث ہے، غالباً وہ گزر چکی ہے لیکن دوبارہ اس کا ترجمہ سن لے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، رواہ الشافعی، یعنی اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت الصلاة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ بغیر آذان ولا اقامہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں عید کے دن نماز میں شریک ہوا تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھائی، خطبے سے پہلے نبی علیہ السلام نے خطبے سے بھی پہلے نماز پڑھائی بغیر آذان اور بغیر اقامت کے۔ فلما قضى الصلاة قام متکئا علی بلال، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، حضرت بلال کے کندھے پر غالباً ہاتھ رکھا اور کھڑے ہوئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ الناس وذکرہم وحثہم علی طاعہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں عذاب اور ثواب کے احکام یاد دلائے۔ وحثہم علی الطاعہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے کی ترغیب دلائی۔ ومضى إلى النساء ومعه بلال، پھر نبی علیہ السلام عورتوں کے پاس چلے گئے، کیونکہ حدیث پہلے بھی آئی کہ عورتیں الگ ہوتی تھی، تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد نبی علیہ السلام عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ فامرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب کے احکامات یاد دلائے، رواہ النسائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب عید کے دن عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے تو واپس دوسرے راستے سے آتے تھے، یہ بھی سنت ہے، رواہ الترمذی والدارمی، اس لیے کہ راستوں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ جس راستے سے جائے
تو وہاں کے فرشتے نے سلام کی، آپ دوسرے راستے سے آئے تاکہ وہاں کے فرشتے بھی آپ کو سلام کرے، اور ویسے بھی یہ سنت ہے تو سنت سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وعنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العید في المسجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں نماز پڑھائی، یعنی عید کی نماز مسجد میں پڑھائی، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ویسے تو عید کی نماز عیدگاہ میں کھلے میدان میں پڑھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی جگہ نہ ہو یا اجازت نہ ہو یا کوئی مجبوری ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے مجبوری کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھائی۔ وعن ابی الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بنحر بنجران عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حز کو جو نجران میں تھے یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ بقرہ عید کی نماز جلتی اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے ادا کیا کرو، اور خطبے میں لوگوں کو نصیحت کیا کرو، وذکر الناس، لوگوں کو نصیحت کیا کرو، رواہ الشافعی۔ تو بقرہ عید کی نماز، بڑی عید کی نماز اس لیے جلتی پڑھائے تاکہ لوگ واپس آئے اور قربانی کی تیاری کرے، قربانی کرے تاکہ وہ پھر لیٹ نہ ہو، اس لیے وہ جلتی پڑھانی چاہیے۔ باقی عید الفطر کے دن کوئی ایسا مصروفیت نہیں ہوتی تو آرام سکون سے بے شک پڑھا دے۔ وعن ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چاچاؤں سے، یعنی اپنے چاچا سے، یعنی کئی چاچاؤں سے روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو ان سے نقل کرتے ہیں کہ ایک قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ شہادت دی کہ انہوں نے کل عید کا چاند دیکھا ہے، یعنی راستے میں آتے ہوئے انہوں نے عید کا چاند دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو افطار کا حکم دیا اور فرمایا کہ صبح عیدگاہ جائیں، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے صبح، کیونکہ عید کا چاند انہوں نے دیکھ لیا ہے اس لیے آپ کل عید کریں، اور یہ ہے کہ کل عید کرے اور صبح صبح عیدگاہ پہنچ جائے، عید کی نماز ادا کرے، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اب بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس قافلے کے جو ہے شہادت کا اعتبار کیا، اور بات یہ ہے کہ مطلع جہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ چاند انہوں نے دیکھا ہے تو وہاں کا اور مدینہ کا مطلع ایک تھا۔ مطلع ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی تاریخ ایک ہے، تاریخ نہیں تبدیل ہوتی۔ تو چونکہ راستے میں اتنا زیادہ سفر تو انہوں نے نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تو 30-35 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر کا کیا ہوگا، اور اتنے سے مطلع تبدیل نہیں ہوتا، تو مطلع ایک ہی تھا۔ مطلع کے اختلاف سے تاریخ میں تبدیلی آتی ہے، تو مطلع اگر ایک ہو تو چاند ان کا ایک ہی وقت پر نظر آتا ہے، ایک ہی وقت پر غروب ہوتا ہے، اور تاریخ بھی ایک ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر مطلع میں اختلاف ہو، تاریخ میں اختلاف ہو، کہ مثلا دوسرے ممالک ہے وہاں پر جب یہاں پر چاند نظر آتا ہے وہاں پر چاند نظر نہیں آتا، یہاں پر دن ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے، تو یہاں کا مطلع ایک نہیں ہے، تاریخ میں ہی اختلاف ہے، تو وہاں کی شہادت، وہاں کا چاند ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن اگر مطلع ایک ہے، یعنی ایک ہی ملک میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پر ہر جگہ کا، ہر مقام کا چاند ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ ایک ملک میں ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی وقت ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں چاند نظر آتا ہے۔ تو اگر کسی علاقے والے نے نہیں دیکھا اور دوسرے علاقے والے دیکھ لے تو وہ ان کی شہادت کو قبول کریں گے اور عید کریں گے، لیکن دوسرے ملک کی جو شہادت ہے وہ کسی دوسرے ایسے ملک کے لیے قبول نہیں ہے جس کے مطلع میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر دونوں ملک ایسے ہیں کہ جن کے مطلع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے پاکستان، انڈیا وغیرہ، تو پھر ان کی شہادت قبول ہوگی۔ لیکن سعودیہ وغیرہ اور اسی طرح امریکہ، یورپ، یہ جو ممالک ہے ان کا جو مطلع ہے اس کے اور ہمارے مطلع میں اختلاف ہے، اس لیے ان کی شہادت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔
ان کی شہادت پر، ان کے چاند دیکھنے پر ہم عید نہیں کر سکتے۔ باقی یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے، بہت سی کتابیں اس پر لکھی گئی ہے علماء نے، اور اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ تمام دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آئے تو سب دنیا والے مسلمان جو ہے وہ عید کریں گے ایک ہی دن۔ لیکن یہ جو روایت ہے، یہ جو قول ہے، یہ جو مسلک ہے، یہ کمزور ہے۔ جو اختلاف مطالعے کا جو ہے شریعت نے اعتبار کیا ہے، اس لیے یہ مسلک زیادہ راجح ہے علماء کا کہ اگر مطلع میں اختلاف ہے تو پھر کسی ایسی جگہ چاند نظر آیا کہ وہاں کا مطلع اور دوسری جگہ کا مطلع ایک نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دوسری جگہ والے، دوسرے ملک والے ان کی شہادت قبول کر کے عید نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہنا کہ پورے دنیا میں جہاں پر چاند نظر آئے دوسرے مسلمان اس کے ساتھ کیا کرے، عید کرے، تو اس سے جو ہے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس کو علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، لیکن راجح مسلک یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے، اور ایک جگہ اگر چاند نظر آئے اور دوسری جگہ کا مطلع اس سے مختلف ہو تو پھر وہاں پر عید یا روزہ نہیں ہوگا دوسری جگہ کے چاند دیکھنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر مطلع ایک ہے تو پھر اس جگہ پر بھی چاند نظر آنے کی وجہ سے، جہاں کا مطلع ایک ہے تو پھر اگر ایک مقام پر دیکھ لیا اور دوسری جگہ کا مطلع بھی اس کے ساتھ ایک ہی ہے، اختلاف نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ پر بھی عید ہوگی یا روزہ رکھا جائے گا۔ جس طرح اس حدیث میں قافلے والوں نے جہاں پر چاند دیکھا تھا تو وہاں کا اور مدینہ کا مطلع ایک تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل عید کر لیا آپ لوگ۔ چونکہ مدینہ والوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی شہادت کا اعتبار کر دیا، اور مطلع ایک تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کر لے۔ الفصل الثالث عن ابن جریج قال اخبرني عطاء عن ابن عباس وجاء جابر بن عبد الله كلاهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الضحى۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطاء نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو عید کے دن اذان دی جاتی تھی ولا یوم الضحیٰ، نہ عید الفطر کے دن اذان دی جاتی تھی اور نہ بقرہ عید کے دن اذان دی جاتی تھی۔ ثم سألته یعنی عطاء بعد حین عن ذلك، ابن جریج فرماتے کہ پھر کچھ عرصے بعد میں نے حضرت عطاء سے دوبارہ یہی مسئلہ پوچھا۔ فاخبرنی قال اخبرنی جابر بن عبد الله ان لا اذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعد ما يخرج ولا اقامة ولا نداء ولا شيء ولا لا نداء يومئذ ولا اقامة۔ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد میں نے حضرت عطاء سے پھر یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ نے بتایا ہے کہ عید کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں ہے، نہ تو امام کے باہر آنے کے وقت اور نہ امام کے باہر آ جانے پر، اور نہ تکبیر ہے اور نہ ندا ہے اور نہ کچھ اور اس دن نہ ندا ہے نہ تکبیر ہے، نہ کوئی ندا سے مراد اذان اور تکبیر سے مراد اقامت، نہ کوئی اقامت ہے اور نہ کوئی اذان ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدا بالصلاه فاذا صلى صلاته قام فاقبل على الناس وهم جلوس في المصلى فان كانت له حاجه ببعث ذكره للناس او كانت له حاجه بغير ذلك امرهم بها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کے دن جاتے تو پہلے نماز شروع کرتے، جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو خطبے کے لیے کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، لوگ اپنی نماز کی جگہ بیٹھے رہتے، چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس وقت لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتے اور لشکر بھیج دیتے، یا لوگوں کی کوئی اور حاجت ہوتی تو اس کے بارے میں حکم فرماتے۔ وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا 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 وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ۔
اور نبی علیہ السلام خطبے کے دوران یہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ چنانچہ عورتیں زیادہ صدقہ اور خیرات دیا کرتی تھی، یعنی مردوں سے زیادہ عورتیں صدقہ کیا کرتی تھی۔ ثم ينصرف، پھر نبی علیہ السلام واپس لوٹ کر آ جاتے۔ فلم یزل کذالک، اور یہ معاملہ اسی طرح رہا حتیٰ کان مروان بن الحکم، یعنی یہ سنت اسی طرح جاری رہی کہ پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی، پھر خطبہ دیا جاتا تھا، پھر خطبے میں واعظ و نصیحت کی جاتی تھی۔ تو یہ سنت اسی طرح جاری رہی حتیٰ کان مروان بن الحکم، یہاں تک کہ مروان بن حکم کا دور حکومت آیا۔ فخرجت مخاصرا مروان حتى اتينا المصلى فاذا كثير بن السلط قد بنى منبرا من طين ولبن فاذا مروان ينازعني يده كانه يجرني نحو المنبر وانا اجره نحو الصلاه۔ فرماتے ہیں کہ مروان جب مدینہ کا حاکم مقرر ہوا تو ایک مرتبہ عید کے دن میں مروان بن حکم کے اپنے ہاتھ میں پکڑے عیدگاہ میں آیا۔ یہ غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروان کا ہاتھ پکڑا تھا، کیونکہ وہ گورنر تھے، تو میں ان کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ میں تشریف لے آیا۔ جب ہم عیدگاہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کثیر بن سلط نے مٹی اور کچی اینٹ کا منبر بنایا ہوا تھا۔ اچانک مروان مجھے اپنے ہاتھ کے سامنے کھینچنے لگا، گویا وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ یعنی مروان مجھے کھینچنے لگا عید کے دن اور منبر کی طرف جا رہا تھا، اس لیے تاکہ نماز سے پہلے خطبہ دے وہ، اور عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وانا اجرہ نحو الصلاۃ، اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا، یعنی میں اس کو مصلی کی طرف کھینچ رہا تھا کہ پہلے نماز پڑھاؤ اور پھر جو ہے خطبہ دے، لیکن وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ چونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے پھر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن مروان کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پہلے خطبہ دینے کے لیے وہ جا رہا تھا، تو ابو سعید خدری ان کو کھینچ رہے تھے۔ فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے خطبہ پڑھنے پر مصر ہے تو میں نے کہا کہ ابو سعید جھگڑا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ ابو سعید جھگڑا نہ کرو، جس بات کو تم جانتے ہو اب وہ متروک ہو گئی ہے۔ غالباً یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابو سعید جھگڑا نہ کرو۔ قد ترک ما تعلم، جو آپ جانتے ہو وہ بات اب متروک ہو گئی ہے، یعنی میں نے مصلحت کے پیش نظر خطبے سے پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور مصلحت یہ ہے کہ اگر خطبہ نماز کے بعد پڑھا جائے گا تو لوگ اٹھ کر جانے لگیں گے۔ یا یہ مروان نے ابو سعید خدری سے کہا کہ ابو سعید جھگڑا نہ کرو، جو بات تم جانتے ہو کہ خطبہ نماز کے بعد دیا جائے تو میں نے مصلحت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اگر میں نماز کے بعد خطبہ دوں گا تو لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے میں نماز سے پہلے خطبہ دے رہا ہوں۔ غالباً مروان نے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ قلت کلا، میں نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ لا تأتون بخیر ما اعلم ثلاث مرار ثم انصرف۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو چیز میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر چیز لا ہی نہیں سکتے۔ میں نے یہ بات 3 مرتبہ اس سے کہی، پھر میں چلا گیا۔ یعنی پھر مروان بن حکم کے اس فعل کی وجہ سے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں عیدگاہ سے چلا گیا اور جماعت میں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ بہتر ہے کہ میں پہلے خطبہ دوں پھر نماز پڑھاؤں، کیونکہ یہ بہتر ہے، ابھی اس میں مصلحت ہے، کیونکہ اگر میں بعد میں خطبہ دوں گا تو لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی چیز لا ہی نہیں سکتے، جب نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ اس سے بہتر کوئی چیز لا سکو؟ بہتر یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے عید کے دن۔ تو یہ بات میں اسے 3 مرتبہ کہہ کر پھر وہاں سے چلا گیا اور جماعت میں شریک نہیں ہوا۔